انسان اپنی موت کے ساتھ ختم نہیں ہوتا بلکہ موت کے بعد اگلے جہان میں داخل ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت انسان کی موت آتی ہے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ اگر وہ نیک روح ہو تو خوشخبریاں سناتے ہیں جنت کی، جنت میں ملنے والی نعمتوں کی، اور وہ روح خوش ہو جاتی ہے اور وہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے تڑپ اٹھتی ہے۔ حضرت اسرائیل کے ساتھ 4 فرشتے اور آتے ہیں جب بھی کسی بندے کی روح قبض کی جاتی ہے۔ نیک روح کو فرشتے نرمی سے سہلاتے ہیں، دباتے ہیں، کہتے ہیں، نیک روح جو ایک نیک جسم میں تھی باہر آؤ، وہاں ساری نعمتیں تیار ہیں تیرے لیے، بس تیرے وہاں پہنچنے کا انتظار ہے۔ فرشتے ریشم کا ایک خوشبودار کپڑا لے کر آتے ہیں اور وہ اس روح کو نکال کر اس خوشبودار ریشم میں رکھ کر آسمانوں کی طرف پرواز کر جاتے ہیں۔ آسمان پر پہنچتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے، یہ کون ہے؟ بتایا جاتا ہے، یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا، اور یہ اس کا نام ہے۔ وہ روح نیک ہوتی ہے اس لیے اس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اور اس کا نام علین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح 7 آسمانوں کا سفر طے ہوتا ہے۔ نیک شخص کی روح کو 7ویں آسمان پر بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اس روح کو اسی جسم میں ڈال دو جہاں میں اس کو زندہ کروں گا۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں، جب کسی بری روح کو لینے فرشتے آتے ہیں تو ساتھ میں بدبودار ٹاٹ کا کپڑا لے کر آتے ہیں اور وہ اس شخص کو کہتے ہیں، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی باہر آؤ، اور کہتے ہیں، تیار ہو جاؤ خوفناک عذاب کے لیے، کھولتے پانیوں کے لیے، اور 7 فرشتے اس کے منہ اور جسم پر مارتے ہیں اور روح کو سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں۔ وہ شخص چونکہ اپنا اگلے والا معاملہ جان چکا ہوتا ہے تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں مجھے تھوڑی مہلت دے دو، میں دنیا میں جا کر صرف نیک کام کروں گا۔ فرشتے کہیں گے، اب کوئی مہلت نہیں۔ گنہگار شخص کی جان اتنی تکلیف سے نکالی جائے گی جیسے ایک بھیڑ ہو اور اس کی اون مکمل طور پر گیلی ہو، اس کے اوپر ایک کانٹے دار چھڑی لے کر اس کو گھما کر نکالیں اور پھر اس کے بال اس میں اٹک جائیں اور پھر کھینچ کر اس کو نکالا جائے، استغفر اللہ۔ پھر اس روح کو بدبودار ٹاٹ میں رکھ کر آسمانوں کی طرف لے جایا جائے گا۔ آسمان پر پہنچ کر فرشتے پوچھیں گے، کس کو لے کر آئے ہو؟ تو فرشتے بتائیں گے، فلاں ہے، فلاں کا بیٹا۔ فرشتے کہیں گے، اس کو واپس لے جاؤ، اس خبیث روح کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں، اور اس کا نام سجین میں لکھ دیا جائے گا اور اس کی روح کو وہاں سے زمین پر پٹخ دیا جائے گا جہاں اس کا جسم ہوگا، یعنی قبر ہوگی۔ اب یہاں سے قبر کا حساب شروع ہوتا ہے۔ جو نیک روح تھی وہ اطمینان میں ہوگی۔ قبر میں منکر نکیر داخل ہوں گے قبر کو پھاڑتے ہوئے اور سوال شروع کریں گے۔ وہ پوچھیں گے، تیرا رب کون ہے؟ نیک شخص دیکھے گا سورج ڈوب رہا ہے، عصر کا وقت ہے۔ وہ کہے گا، فرشتوں مجھے تھوڑا وقت دے دو، میں عصر کی نماز ادا کر لوں۔ اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں نماز کے پابند ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے، نہیں، اعمال کا سلسلہ ختم ہو چکا، اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جواب دو جو سوال کیا گیا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ جواب صرف وہ دے سکے گا جس نے صرف اور صرف اللہ کو رب مانا ہوگا، شرک سے بچا ہوگا، اللہ کی خاطر حلال حرام میں تمیز کی ہوگی، جس نے رب کے لیے محبت کی ہوگی اور رب کے لیے دشمنی کی ہوگی۔ یہ سوال جتنا آسان لگتا ہے اتنا آسان نہیں ہے، اس دن اس کا جواب دینا بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ پھر فرشتے پوچھیں گے، تیرا نبی کون تھا؟ نیک شخص کہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ جواب صرف وہ دے پائے گا جس کی زندگی سنت کے مطابق گزری ہوگی، جس نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں زندگی گزاری ہوگی، ان سے محبت رکھی ہوگی، وہی اس قابل ہوگا کہ ان کا نام اپنی زبان سے ادا کر سکے۔ پھر فرشتے پوچھیں گے، تیرا دین کیا تھا دنیا میں؟ وہ کہے گا، اسلام میرا دین تھا۔ اور یہ جواب بھی صرف اور صرف وہ دے پائے گا جس کی زندگی اسلام کے احکامات کے مطابق گزری ہوگی، جس نے اسلام کی تعلیم حاصل کر کے اس پر عمل کیا ہوگا اور دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دی ہوگی۔ قبر کا ایک چوتھا سوال بھی ہوگا۔ ابو داؤد کی روایت ہے
جب بندہ ان 3 سوالوں کے جواب دے دے گا تو فرشتے پوچھیں گے تجھے ہمارے سوالات کے جوابات کیسے آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت کا ایک حصہ ہے، نیک روح جواب دے گی میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، ایمان لایا اور تصدیق بھی کی، لہٰذا مجھے جواب مل گئے۔ پھر دوزخ کی ایک کھڑکی کھولی جائے گی اور اس کو دکھایا جائے گا کہ یہ ہے وہ جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا ہے۔ پھر ایک جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اور اس کو دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تجھے تیرے رب نے عطا کیا ہے، اور اس کے لیے نہایت آرام دہ خوشبودار بستر بچھایا جائے گا اور اسے ایک دلہن کی طرح سلا دیا جائے گا، اس کا نام علین میں لکھ دیا جائے گا۔ اب دوسری طرف گنہگار شخص کی قبر میں قبر پھاڑ کر منکر نکیر داخل ہوں گے، سوال شروع کریں گے، پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟ کہے گا مجھے تو نہیں معلوم۔ وہ پوچھیں گے تیرا نبی کون تھا؟ وہ کہے گا مجھے تو نہیں پتہ میرا نبی کون تھا۔ پھر پوچھا جائے گا تیرا دین کیا تھا؟ وہ شخص جواب دے گا پتہ نہیں میرا دین کیا تھا۔ اور پھر چوتھا سوال کیا جائے گا کہ تجھے سوالات کے جوابات کیوں نہیں آئے؟ وہ کہے گا نہ قرآن پڑھا نہ سمجھا۔ ایک روایت ہے گز لیے ہوئے ہوں گے فرشتے، بخاری کی روایت ہے ہتھوڑے لیے ہوں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کہہ رہے ہیں گز لیے ہوئے نہایت خوفناک شکلوں والے فرشتے حساب لیں گے قبر میں، تو ہم تو ان کے خوف اور جلال کے آگے مٹی کے بت بن جائیں گے، منہ سے جواب کیسے نکلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلمہ توحید کی برکت سے تم جواب دو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو گز کے بارے میں؟ یہ گز ایسی ہے کہ کسی پہاڑ پر ماری جائے تو وہ ذرات میں تبدیل ہو کر ہوا میں اڑنے لگے۔ یہ گز اتنی وزنی ہے کہ آدم سے لے کر آخری بچے تک اور ابلیس سے لے کر آخری جن تک سب مل کر بھی چاہیں تو اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ بری روح کے سوالات ختم ہونے کے بعد صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہتھوڑے یا گز اس کی کن پٹیوں پر اتنی شدت سے مارے جائیں گے اور وہ اتنی شدت سے چیخے گا کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق سوائے جن و انس کے یہ آواز سنے گی، اور اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جائے گا اور یہ عذاب قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کے لیے آگ کا لباس منگوایا جائے گا اور اس کو پہنایا جائے گا اور اسے لٹایا جائے گا۔ نہایت خوفناک صورت فرشتہ کہے گا اس کا نام سجین میں لکھ دو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ان تمام مرحلوں پر غور کریں اور ان کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں۔ پہلا دوست جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مال و دولت ہے، جو مرتے ہی آپ کا ساتھ چھوڑ جائے گا، جس کو کمانے کے لیے ہم رب کو بھول جاتے ہیں، حلال حرام کو بھول جاتے ہیں۔ دوسرا دوست اولاد، رشتہ دار، بہن بھائی ہیں جو ہمیں قبر تک چھوڑ کر واپس آ جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے ہم اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ تیسرا دوست ہمارا اعمال ہیں، جن کے ساتھ ہماری دوستی سب سے کم ہوتی ہے اور انہیں ہم سب سے کم وقت دیتے ہیں، اور وہ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، موت کے بعد بھی ساتھ ہوں گے، قبر میں بھی ساتھ ہوں گے، اور روز قیامت ترازو میں بھی تولے جائیں گے۔ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے اور ان سوالات کی تیاری کرنی ہے، جس کے لیے ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہی ایک راستہ ہے قبر کے امتحان میں کامیابی کا۔ آئیں ہم مل کر عہد کریں کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔